بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر ناصر محمود۔ پچھلی گفتگو جو میں نے آپ سے کی یقیناً آپ نے سنی ہوگی، اور اگر نہیں سنی تو اسے دوبارہ سنیں اور بار بار سنیں، اور یہ یقین پیدا کریں، وہ یقین جو رب ذوالجلال نے خود اپنے بندوں کے اندر پیدا کیا اپنے پاک کلام کے ذریعے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث کے ذریعے، کہ ہر بندے کی دعا لازماً قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ دعا کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور وہ خود چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگیں۔ اب مانگنے کا کوئی انداز اور مانگنے کا طریقہ اور مانگنے کا ایک انسان کو جو سلیقہ ہے وہ بھی آنا چاہیے کہ انسان ایک سلیقے سے مانگے۔ بعض اوقات ایک ہی چیز، آپ اپنی دنیا کی مثال ایک دیتا ہوں، حالانکہ اللہ کی ذات تمام مثالوں سے پاک ہے، لا مثال لہو، اس کے لیے مثال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک ہی دو بیٹے کسی والد کے، یہ بلا تشبیہ و بلا مثال میں عرض کر رہا ہوں، ایک بیٹا وہی چیز اپنے والد گرامی سے مانگتا ہے اور وہ نہیں لے پاتا، جبکہ دوسرا بیٹا مانگتا ہے تو والد اسے دے دیتا ہے۔ بسا اوقات فرق بچوں کے مانگنے کے انداز میں بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی سے سوال کرتا ہے، اس سوال کا انداز بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دینے والا نہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو دنیا کے کچھ دینے والوں کے اصول ہیں، مگر رب ذوالجلال جو خود چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے سوال کریں، اس کے پاس آئیں، اس سے مانگنے کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں، کچھ سلیقے ہیں۔ یہاں ایک بات حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ترمذی یہ حدیث لائے۔ آپ خود فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں ایک دن نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز کے بعد میں دعا کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ساتھ آقا تشریف لائے۔ کہتے ہیں میں نے یوں دعا کی کہ میں نے پہلے حمد و ثنا کی رب ذوالجلال کی، اس کے بعد میں نے حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر میں نے دعا کی۔ جب میں یہاں دعا پر پہنچا تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، دو بار حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جو انسان درود نہیں پڑھتا دعا سے پہلے، اس کی دعا کا کوئی حصہ آسمان کی طرف اوپر چڑھتا ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، پھر یہ کہ اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ رب ذوالجلال اپنے بندے سے جب اپنی تعریف سنتا ہے تو رب خوش ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہماری نماز کا آغاز کیسے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس سے بھی پیچھے آ جائیں تو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ بندہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اس کے نام کی عظمت کا بیان کرتا ہے، پھر اس کی تعریفیں کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سوال کرنے کے لیے، اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، دعا کے آغاز میں اگر کوئی بندہ اللہ کی تعریفیں کرے، حضور علیہ السلام کی دعائیں اٹھائیں، کبھی اللہ نے موقع دیا تو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آقا نے حضور کی وہ تعریفیں کی، اللہ رب العزت کی اتنی تعریفیں کی، اتنی تعریفیں کی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آقا دو جہاں اللہم لک الحمد کلو، اللہ سے عرض کرتے میرے مولا حمد ساری کی ساری تیرے لیے ہے، وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّ، یا اللہ شکر کا ہر درجہ تیرے لیے ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعائیں کرتے تو اللہ کی تعریف کرتے، بہت زیادہ تعریف کرتے، اور کل قیامت کو حضور علیہ السلام بندوں کی شفاعت کے لیے جب اپنی امت کی شفاعت اور ساری کائنات کی شفاعت کے لیے دعا کریں گے تو میرے آقا فرماتے ہیں حمد کے کچھ الفاظ مجھے رب ذوالجلال وہ سکھائے گا جو آج تک دنیا میں کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو اللہ حمد سے راضی ہوتا ہے، حمد کہیں، پھر حضور علیہ السلام پر درود بھیجیں۔ اگر حمد سے بھی رب کی توجہ کوئی انسان حاصل نہیں کر سکا، پھر جب درود بھیجے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو رب ذوالجلال کی رحمت فوراً متوجہ ہوگی کہ یہ تو میرے پیارے مصطفیٰ کے لیے مانگ رہا ہے۔ یہ بندہ اپنے لیے سوال کرنے سے پہلے مجھ سے میرے حبیب کے لیے سوال کرتا ہے، میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ یہ ہے درود پاک کا فلسفہ۔ جب انسان درود کے ساتھ دعا کرتا ہے تو انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، توسل، اعمال صالحہ اور ذوات صالحہ، یعنی نیک اعمال کا وسیلہ بھی آپ دے سکتے ہیں، اور نیک
ذاتوں کا، نیک شخصیات کا، اللہ کے مقبول اور مقرب بندوں کا وسیلہ دے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کوئی سوال کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کا بیان فرمایا جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا، اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اس لیے کہ اس کی دعا سیدھی رب ذوالجلال کے عرش تک جاتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آقا نے فرمایا حاجی جب تک سفر میں ہو، حج کے سفر میں جب تک واپس اپنے گھر نہیں پہنچتا اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد مریض جب تک صحت یاب نہیں ہوتا رب سے جو دعا مانگتا ہے رب ذوالجلال اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ایک مسلمان جب اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی دعا کبھی رد نہیں فرماتا۔ مسافر جب تک سفر میں ہو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اور والد کی دعا اس کی اولاد کے لیے یہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اب دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ تو اس کا جواب امام قرطبی کی ایک حدیث بیان کر کے آج کی گفتگو یہاں ہی ختم کرتا ہوں۔ امام قرطبی نے ایک حدیث بیان کی، فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لا یستجاب لہم، تین قسم کے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا ایک اکل الحرام، حرام کھانے والا، پھر مکثر الغیبہ، غیبت بہت زیادہ کرنے والا، اور تیسرا فرمایا من کان فی قلبہ غل او حسد للمسلمین، جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے بغض یا حسد ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی نے روایت کی کہ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین پر بندہ رب سے جو مانگتا ہے، جتنے لوگ دعائیں مانگتے ہیں رب ذوالجلال ان ساروں کی دعائیں قبول کرتا جاتا ہے، اور اللہ ان بندوں کو ان کے سوالوں کے مطابق عطا کرتا ہے، اور اگر اس کے مطابق عطا نہ کرے تو اس جیسی کوئی تکلیف، مشکل اور درد اس سے دور فرما دیتا ہے دعا کی وجہ سے۔ ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے، تو میرے آقا نے فرمایا اللہ بہت زیادہ سننے والا ہے، تم جتنی زیادہ دعائیں کرو گے رب ذوالجلال اتنی زیادہ تمہاری دعائیں سنے گا۔ اور ناظرین کرام بعض اوقات یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ رب ذوالجلال بندے کی دعائیں اکٹھی کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کی وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئیں وہ ساری کی ساری نیکی اور اجر کی صورت میں اسے قیامت کے دن ملیں گی۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ بندہ دعا کرے گا، کاش، یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج مجھے ساری دعائیں ملتیں۔ اس لیے دعا مانگنا نہ چھوڑیں، رب ذوالجلال سے ہمہ وقت مانگتے رہیں، وہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔